السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ ربیع الاول ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہے، اور اسی مہینے میں آپ نے اس دار فانی کو الوداع بھی کہا، اور اسی مہینے میں آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ جو ہجرت مدینہ کہلاتا ہے وہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا۔ یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ حیات طیبہ کو پڑھنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف کرانے غیروں کے سامنے، اور انہیں بتانے کہ ایک مہینے میں کتنی عظیم شخصیت اس دنیا میں تشریف لائی، اس بات سے دنیا کو آگاہ کرانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سنتوں کا پابند بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس مبارک مہینے میں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں
کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو اسی وقت فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ اے آدم علیہ السلام اور اے آدم علیہ السلام کی نسل و ذریت، یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے پاس وقفے وقفے سے ہماری طرف سے ہدایت پہنچتی رہے گی، ہدایت لے کر نبی اور رسول آتے رہیں گے۔ فمن تبع ہدایا، جو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا آخرت میں۔ لیکن جو میری اس ہدایت کا کفر کریں گے، انکار کریں گے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اسی جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بیان کیے ہوئے دستور کے مطابق آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں یا لاکھوں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، اور ہر نبی ہر رسول کی امت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق فیصلہ کیا۔ جتنے انبیاء جتنے رسول دنیا میں آئے کہ نبی اور رسول کی امتوں کے جن افراد نے اپنے نبی کی اتباع کی، اپنے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوئی ان پر، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہر نبی کی قوم اور امت کے جن افراد نے نبی سے بغاوت کی، نافرمانی کی، دشمنی کی، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو تہو بالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اور پھر جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سیروا فی الارض فانظروا، چلو زمین میں اور ان علاقوں میں جہاں اللہ کے عذاب آئے، عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ اور نظارے دیکھو۔ ملک شام جاؤ، مصر جاؤ، مدائن جاؤ، اور بھی دنیا کے مختلف علاقے ہیں جہاں آج بھی کھنڈرات موجود ہیں، جہاں آج بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی وقت میں یہاں کتنی چہل پہل رہی ہوگی، یہاں کے بازار کتنے بارونق تھے ہوں گے، یہاں کے محلات کتنے آباد تھے ہوں گے، لیکن آج کھنڈرات میں موجود ہیں، بالکل سناٹے کا عالم ہے۔ کیا وجہ ہوئی تھی کہ اتنی بڑی نعمتوں سے انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا؟ وجہ صرف تھی ایک، اللہ کے جو رسول جو نبی ان کے پاس پہنچے ان کے خلاف بغاوت، ان کی نافرمانی اور ان کی اطاعت سے منہ موڑنا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزاروں اور انبیاء اور رسول اللہ نے بھیجے، یہاں تک کہ اخیر میں اللہ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی جتنے رسول آئے ان میں اور آپ کے درمیان ایک بڑا فرق ہے کہ آپ سے پہلے نبی اور رسولوں کی نبوت و رسالت جزئی تھی، وقتی تھی، کسی علاقے تک محدود، کسی زمانے تک محدود، کسی قوم تک محدود۔ ہر نبی اور ہر رسول کی نبوت و رسالت کی یہی کیفیت تھی، لیکن صرف تنہا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی شریعت لامحدود زمانے تک کے لیے، جب تک کہ سور نہ
پھونک دیا جائے تب تک کے لیے قائم اور زندہ کر کے بھیج دی گئی آپ کی شریعت مطہرہ۔ آپ پر نازل کردہ قرآن تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا اور قیامت تک کے لیے سب سے بڑا دستور بن کے اترا ہے قرآن کریم۔ تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی شریعت اور آپ پر نازل کردہ کتاب، یہ سب کی سب تمام انسانوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے، مشرق و مغرب کے لیے، شمال اور جنوب کے لیے، آج کے لیے اور کل کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ یہ صاف فرق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور دیگر آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آئے ان کی نبوت و رسالت کے درمیان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ قیامت تک آپ نے جو انقلاب برپا کیے ہیں صرف 23 سالہ مدت میں، قیامت تک صرف مسلمان قوم نہیں تمام اقوام اس کے مرہون منت رہیں گی۔ جتنے انقلاب آپ نے پیدا کیے، آپ پر ایمان نہ لاتی ہوں ضد اور ہٹ دھرمی میں وہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے برپا کیے ہوئے انقلاب کے سائے میں تمام قومیں قیامت تک زندگی گزاریں گی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہاں تھا علمی انقلاب؟ ذرا کوئی بتائے تاریخ کے اوراق کا حوالہ دے کر۔ کہاں تھا حیا اور بے حیائی کا فرق؟ ذرا کوئی بتائے۔ کہاں تھا عورت ذات پر احسان؟ ذرا کوئی بتائے۔ کہاں تھا جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ انسانوں کا؟ ذرا کوئی لا کے بتائے کہ انسانی تاریخ کے اوراق کے حوالے سے کوئی لا کر بتائے کہ حقوق کس چیز کا نام تھا؟ کون جانتے تھے حقوق؟ کس کو معلوم تھا ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، شوہر و بیوی کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، رعایا اور بادشاہ کے حقوق کیا ہیں؟ یہ کون جانتا تھا؟ اور سب سے بڑی بات، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پیشانی کہاں جھکنی ہے، کہاں اسے سجدے کرنے ہیں، کہاں ہے وہ معبود جس نے ہم کو، جو ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور موت دینے پر وہی قادر ہے اور مرنے کے بعد جس کے پاس ہمیں جانا ہے، کہاں ہے وہ معبود؟ کیا ہے طریقہ اس کے پاس جانے کا؟ کیسے ہوگا اس سے ربط اور کیسے ہوگا وہ ہم سے راضی؟ یہ تمام چیزوں سے انسان نا بلد، نا واقف، جاہل اور غافل تھا۔ یہ سب کچھ احسان اور عظیم احسان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ نے جینا سکھایا، آپ نے مرنا سکھایا، آپ نے کھانا سکھایا، آپ نے پینا سکھایا، آپ نے نکاح و ولیمے کے طریقے بتائے، آپ نے اولاد کی تربیت کے طریقے بتائے، آپ نے والدین کے حقوق سکھائے، آپ نے پڑوسیوں کی غمگساری اور ان کے ساتھ ملنساری کے طریقے بتائے، آپ نے بادشاہوں کو رعایا پروری سکھائی، آپ نے رعایا کو بادشاہوں کی اطاعت سکھائی، آپ نے ساری دنیا کو صحیح معنوں میں انسانیت کی لڑی میں پیرو دیا۔ یہ صرف آپ کا کارنامہ ہے، اس پوری روئے زمین پر آپ سے پہلے نہ کوئی کر سکا، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ اس عظیم احسان کا انسانیت کیا بدلہ دے گی؟ جو نہ پہچان سکا وہ نہ پہچان سکا، وہ اندھا رہا۔ پہچاننے والے بھی کوئی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، بس اتنا کر سکتے ہیں ہم غلامان کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کی سنتوں کی پیروی اور آپ کی خدمت میں درود و سلام کے نذرانے۔ اس لیے کم سے کم اس مہینے میں نوجوانوں ایک عزم ہو، ایک حوصلہ ہو کہ 1,00,000 مرتبہ کم سے کم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام کے نذرانے پیش کریں گے۔ ہر کوئی اپنے اندر یہ عہد کرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارا درود و سلام نام بنام پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کا امتی فلاں بن فلاں نے آپ کی خدمت میں یہ درود کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اگر اتنی کثیر تعداد میں ہم
گنہگار کی طرف سے وہاں جب درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں گے، کیا ہمارے لیے فخر کی بات نہیں ہوگی؟ دنیا کے چند کڑی اور چند ٹکے کا کوئی عہدیدار ہوتا ہے، وہاں ہمارا نام آ جاتا ہے، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، جبکہ وہ پیروں کی ٹھوکر میں ہے۔ اور کیا کہنے ہیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے، جب وہاں ہمارے نام سے درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں گے۔ اس لیے صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو یا رات ہو، مصروف ہو یا خالی ہو، زبان پہ جاری ہو درود و سلام کے نذرانے ہمیشہ۔ کم سے کم اتنا حق تو یہ مہینے میں ہم غلاموں پر بنتا ہے، لہذا اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس مختصر سے درود کا نذرانہ ہمیشہ ہم پیش کرتے رہیں۔ یہ کم سے کم ہوگا ہم غلاموں کی طرف سے ایک چھوٹا سا بدلہ اس عظیم احسان کا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت، وہاں سے لے کر آپ کا جو بھی بچپن کا حصہ گزرا ہے، چاہے مکۃ المکرمہ میں یا دائی حلیمہ کے پاس، یہ سب اگر ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھیں تو صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی اشارے کر دیے تھے کہ یہ شخصیت آگے چل کے بڑی عظیم ہونے والی ہے، یہ دنیا کے اور لڑکوں کی طرح ایک لڑکے نہیں ہیں۔ چنانچہ ولادت باسعادت کی جو رات، سب سے پہلے خود آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس رات مجھے دکھائے گئے یمن، ایران، روم کے محلات، اور مجھے دکھایا گیا کہ میرے جسم سے ایک نور نکل کر ان تمام محلات کو روشن کر رہا ہے۔ یہ صاف غیبی اشارہ تھا کہ آنے والے اس عظیم لڑکے کا منظر اور اس کا مستقبل دنیا کے اور انسانوں اور لڑکوں سے بالکل الگ ہوگا۔ چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان تمام محلات کو روشن ہوتے ہوئے ایک ایسی روشنی سے جو میرے جسم سے نکل کے منور کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے اسی رات ایران کا جو بت کدا تھا، آتش کدا، ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا آتش کدا بنایا تھا جس میں بہت عظیم آگ جلتی تھی، اور انہوں نے ایسا انتظام کیا تھا کہ کبھی وہ آگ نہ بجھے، کیونکہ آگ ان کا خدا، اگر آگ بجھ گئی تو مطلب ان کا خدا بجھ گیا، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ایسا عظیم انتظام کہ وہ آگ کبھی نہ بجھے، لیکن اس رات وہ آگ بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ سارے ایران کے ایوان میں تہلکہ مچا، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آگ کو دوبارہ روشن کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن وہ اس رات وہ آگ دوبارہ روشن نہ ہو سکی، جل نہ سکی۔ اور اسی رات ایران کے جو کسریٰ بادشاہ تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ بہت بڑے گھوڑوں پر سوار ہو کر سفید پوش گھوڑ سوار ہیں جو عرب کی طرف سے اس کی سرزمین ایران میں داخل ہو رہے ہیں، اور بڑے فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی حکومت ختم ہو گئی اور عرب اس کے علاقے میں، اس کے دیار میں اپنی حکومت قائم کر رہے ہیں۔ یہ خواب اس نے رات میں دیکھا، اور علی الصبح اپنے دربار میں اپنے نجومیوں سے، خواب کی تعبیر بتانے والوں سے یہ خواب کی تعبیر پوچھی۔ ان سبھوں نے کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ گزری ہوئی رات عرب میں کسی ایسے لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے کہ جس کے غلام گھوڑوں پر سوار ہو کر تمہارے ملک پہ حملہ کریں گے اور تمہارے تخت و تاج کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے اس کو قبول نہیں کیا، اس نے کہا عرب جن کو لڑنا نہیں آتا وہ آئیں گے ہم سے لڑنے، ہماری فوج اور ہماری طاقت سے طاقت آزمائی کرنے، ہمارے تخت و تاج کو ہلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواب تو یہی بتا رہا ہے، آگے کیا ہوگا وہ اللہ بہتر جانے، لیکن خواب کی تعبیر یہی ہے کہ عرب کے لوگ تمہاری حکومت ہلا کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ وہ تعبیر پوری ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کہ اس کے پورے پایہ تخت کو الٹ کے رکھ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین نے یہ پیشن گوئی، یہ اشارہ بھی اللہ نے اسی رات کر دیا تھا جس رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اسی طریقے سے شہر مدائن میں بہت عظیم الشان ایک محل تھا جس میں 14 کنگورے تھے۔ کنگورے یہ محراب نما ڈیزائن ہوتا ہے عمارت کا، بہت عظیم، کوئی چھوٹی چھت نہیں ہوتی، بہت بڑی چھت، ایسی 14 چھتیں تھیں، 14 کنگورے بنے ہوئے تھے، اور وہ اتنے مضبوط، اتنے عالی شان کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا اس زمانے میں کہ اس میں کوئی دراڑ بھی آ سکتی ہے۔ لیکن جس شب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس شب 14 کے 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے، زمین پہ گر گئے، اور سارے کے سارے لوگ حیران و پریشان۔ وہاں پر بھی جو نجومی صفت کے لوگ تھے انہوں نے یہی اشارہ کیا کہ اس رات کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے اس روئے زمین پر کہ جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی، یہ اتنے عظیم الشان اور مضبوط کنگورے زمین پہ آ کے گر گئے۔ الغرض یہ چاہے مکے میں ہو، چاہے عالم میں دوسرے مقام پر ہو، ایسے غیبی اشارے اللہ تعالیٰ نے دے دیے جس سے صاف طور پہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب یہاں سے دجالیت ختم ہونے والی ہے، ظلمتوں کا اور گمراہیوں کا اندھیرا چھٹنے والا ہے، اب حق بلند ہونے والا ہے، حق کی روشنی سے پوری دنیا منور ہونے والی ہے۔ چنانچہ اسی شب حرم کے اندر جتنے بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے سب اوندھے منہ زمین پہ گر رہے تھے، انہیں کھڑا کیا جاتا پھر گر جاتے۔ ساری رات یہی منظر رہا حرم کے بتوں کے اندر۔ یہ بھی صاف اشارہ تھا کہ ان بتوں کے گرنے کا وقت آ چکا ہے اور ایک اللہ کی آواز کی سربلندی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی علی الصبح۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، کیونکہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا کچھ مہینوں قبل انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کے اصل سرپرست آپ کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب تھے۔ سیدنا عبد المطلب اس وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ مکے میں بیٹھے تھے۔ ان کا دوست عیسائی راہب تھا، عیسائی تھا اور عیسائی کتاب کا عالم تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آج کی صبح اور صبحوں سے الگ ہے، آج کچھ نورانیت نظر آ رہی ہے، آج کچھ پر رونق منظر ہے۔ اتنے میں ایک غلام دوڑتا ہوا آیا سیدنا عبد المطلب کے پاس اور آ کر کہا کہ مبارک ہو، آپ کے گھر میں چاند سے پوتے کی ولادت ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا عبد المطلب اور اپنی عام جو ان کی رفتار تھی اس سے تیزی سے چلے، یعنی دوڑتے ہوئے گئے، اور ان کے ساتھ ان کا دوست وہ عیسائی راہب بھی دوڑتا ہوا گیا۔ گھر پہنچے ہیں، پوترے کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، پیار کیا اور اپنے دوست کی گود میں دے دیا کہ کتنا چاند سا پوتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمایا۔ لیکن وہ عیسائی عالم تھا، وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مستقل نظروں سے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بات کہی سیدنا عبد المطلب سے۔ اس نے کہا کہ اے عبد المطلب، دعا کرو کہ تم بھی اس وقت تک زندہ رہو اور میں بھی اس وقت تک زندہ رہوں گا۔ سیدنا عبد المطلب نے پوچھا کون سا وقت؟ اس نے کہا جس وقت آپ کے یہ پوترے بڑے ہو کر نبوت کا دعویٰ کریں گے اس وقت ہم بھی ایمان لائیں گے، آپ بھی ایمان لانا۔ لیکن دونوں کی زندگی نے وفا نہ کی، دونوں اس وقت زندہ نہ تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا تھا، یعنی اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور ایمان لاتے۔ اس نے اپنی علم کی نگاہ سے دیکھ لیا، جو وہ اپنی کتاب انجیل کے اندر پڑھا تھا، جو نشانیاں پڑھی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اس نگاہ سے جب اس نے دیکھا فوراً پہچان لیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو تورات و انجیل کے عالم ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہی پہچاننے میں اس راہب کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے ساتھ ہی ایک نہیں کئی غیبی اشارے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے کہ اب دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ
سعدیہ جو آپ کو دودھ پلانے والی دائی ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ میں جب مکۃ المکرمہ پہنچی کسی ایک بچے کو گود لے کر دودھ پلانے کے لیے، تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے کئی دایا عورتیں پہنچ چکی ہیں اور بہت سارے گھروں کے بچوں کو لے کر وہ جا چکی ہیں۔ آخر میں ایک یتیم بچہ بچا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس یتیم بچے کے پاس شاید معاوضہ کم ملے گا، اسی لیے وہ نہیں لیے، وہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر چلی گئیں۔ لیکن میں آئی اور کہتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کہ جب میں نے پہلی نظر ڈالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چھوٹی سی عمر میں، وہ خود کہتی ہیں، بخاری شریف میں ان کی زبان سے بیان کیا ہوا پورا واقعہ موجود ہے، کہتی ہیں دل میں ایک عجیب کشش پیدا ہوئی، جیسے ایک سگی ماں کو ہوتی ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے، دل کھینچا جا رہا تھا اور ایک محبت سی بھر گئی اس بچے کی میرے دل میں، اور میں فوراً اسے اٹھایا اور اس کے ذمہ داروں سے اجازت لی اور لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔ وہ خود فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر اپنی اونٹنی پر بیٹھی، جو اونٹنی تھکی ہاری تھی، دبلی پتلی تھی، اچانک سی اس میں جان آ گئی اور وہ تیز رفتار چلنے لگی، یہاں تک کہ جو دایا عورتیں پہلے آ کر بچوں کو لے کر جا رہی تھیں ان سے بھی آگے نکل گئی راستے میں وہ اونٹنی، اتنی تیز رفتار، اتنی جان آ گئی اس کے اندر۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں گھر گئی، گھر میں ہماری بکریاں دبلی پتلی، کیونکہ ہم غریب تھے اور مہنگا چارہ کھلانے پہ قادر نہیں تھے، تو نتیجہ یہ تھا کہ ہماری دبلی پتلی بکریاں، لیکن جب میں پہنچی ہوں اس بچے کو لے کر، اس کی برکت سے ان بکریوں میں تر و تازگی آ گئی، اس کی تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہر دن میرے شوہر کہتے تھے کہ دیکھنا حلیمہ بڑا ہو کر یہ لڑکا سب سے الگ ہوگا، کس کی عظیم شان ہوگی، اس کی عظیم المرتبت ہوگی۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بچپنا ایک طرح کے غیبی اشاروں سے معمور تھا بالکل، کہ جس سے آپ کے افراد خاندان کو، مکے والوں کو، مکے کے اطراف رہنے والے تمام انسانوں کو امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ آگے چل کر یہ ایک نام روشن کرنے والی شخصیت بنے گی۔ چنانچہ 12واں سال تھا آپ کی عمر کا، اور آپ کے چچا جان حضرت سیدنا ابو طالب ملک شام لے کر جا رہے تھے اپنے ساتھ تجارت کے لیے، کہ راستے میں ملک شام سے پہلے ایک عیسائی عالم جو حضرت ابو طالب کا دوست تھا اس کے یہاں قیام ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس عیسائی راہب نے دیکھا کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، آس پاس کے درختوں کی ٹہنیاں ان کی طرف جھکنے لگتی ہیں، ادب میں، احترام میں، یہ صاف طور پہ انہوں نے دیکھا۔ اس سے رہا نہ گیا، اس نے اپنی کتاب کھولی اور کھول کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا مطالعہ کرنے لگا، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہی اس نے کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے جن کو آپ لے کر آئے ہیں یہ عام شخصیت نہیں ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ انہیں واپس مکہ چھوڑ آؤ، شام نہ لے کے جاؤ، وہاں یہودی ہیں، وہ دیکھیں گے، پہچانیں گے، اور پہچاننے کے بعد دشمنی میں وہ کوئی تدبیر کریں گے، کوئی مکاری کریں گے، اس لیے کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے تمہارے پیارے بھتیجے کو، انہیں واپس مکہ چھوڑ آؤ۔ حضرت ابو طالب واپس مکہ چھوڑ کر پھر وہ آگے انہوں نے اپنا سفر کیا ملک شام کا۔ یہ ساری باتیں ایک غیبی اشارہ تھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی شخصیت بننے والے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دعوی نبوت فرمایا، اور اس کے بعد 23 سال کی مختصر سی مدت میں جو انقلاب پیدا کیا، علم کی دنیا کا انقلاب، اخلاق کی دنیا کا انقلاب، حیا کی دنیا کا انقلاب، سماجی اور معاشرتی زندگی کا انقلاب، معاشی دنیا کا انقلاب، الغرض زندگی کے ہر شعبے کا ایسا عظیم الشان انقلاب برپا کیا کہ جس انقلاب کے زیر سایہ آج تک ہے دنیا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ شیخ سعدی نے کیا خوب فرمایا، بلغ العلا بکمالہ، کہ اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرتبے تک جہاں کوئی نہ پہنچ سکا، نہ نبی، نہ رسول، نہ فرشتوں کے سردار جبرائیل، کوئی نہیں، یہ اپنے کمال کے ذریعے، بکمال ہی، یہ کمال تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ نے اپنی شریعت کی خوبصورتی سے اور اپنی نورانیت سے دنیا کی ساری ظلمتوں کو، اندھیروں کو ہمیشہ
کے لیے ختم کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، اور آپ کی جتنی خصلتیں، جتنے آپ کے اعمال، جتنی آپ کی عادتیں، جتنے آپ کے افعال، آپ کا بولنا، آپ کا رونا، آپ کا مسکرانا، آپ کی نصیحت کرنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کی عبادتیں، آپ کے سجدے، آپ کی دعائیں، آپ کا لوگوں سے ملنساری، یہاں تک کہ میدان جہاد میں تلوار لے کر مجاہد کی حیثیت سے اترنا، سب کچھ حسنت، سب سے حسین ہے۔ دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی بھی طرح کے حسن میں آپ کا، اتنے حسین آپ کے اعمال، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق۔ صلو علیہ وآلہ، درود ہے، سلام ہے، بے شمار ہے آپ پر اور آپ کی تمام آل پر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی خدمت اقدس میں کثرت سے درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔